اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی مسئلے کے بارے میں اگر آپ نے غور کرنا ہے تو کچھ سٹیپس آپ کو لینا ہوں گے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کی تعریف کرنا ہوگی، پھر اس کے درجے مقرر کرنے ہوں گے اور اس کے لیے شرائط طے کرنا ہوگی۔ اگر اس طرح سے آپ کسی مسئلے کے بارے میں غور کریں گے، تدبر کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ آپ اس مسئلے کو حتمی طور پر سمجھ سکیں گے۔ ایک بڑا مشہور معاملہ ہے آدم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ آج کل اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پر بنایا۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے۔ ایک آسمانوں میں اور ایک زمین پر، اور اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ جسم مادی ہے، یہ جسم جو ہمارا بنا ہوا ہے یہ دنیاوی اجزاء سے بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اسے زمین پر ہی بننا چاہیے۔ لہٰذا یہ جسم تو ہمارا یہاں ملا، لیکن وہ شخصیت ہماری جو ہے وہ آسمانوں پر تیار ہوئی۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ متعین کرنی ہے پہلے۔ ایک تو یہ، کیا وہ جنت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بھیجا تھا وہ کہاں پر تھی؟ وہ زمین پر تھی یا آسمان پر تھی؟ اور پھر یہ مادی جسم جو ظاہر ہوا جو آدم کا تھا وہ کہاں پر ہوا تھا؟ ڈاکٹر غلام جانی برق نے بھی ایک دفعہ کہا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا، یعنی ان کی جو کتاب 2 قرآن ہے اس میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آدم کو زمین پر بنایا گیا تھا اور وہ باغ جنت یہی دنیا پر ہی تھا۔ یعنی وہ جنت معروف جنت جسے ہم کہتے ہیں وہ جنت نہیں تھی، بلکہ دنیا کا بھی باغ تھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کوئی شام کے قریب علاقہ تھا، کوئی عراق کے قریب کہتے ہیں، لیکن نہیں۔ میری بات کو ماننا یا ماننا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن صرف غور کرنا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کرنے کے بعد، اس میں روح پھونکنے کے بعد کیا کہا؟ اسکن انتا و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فرشتوں سے مقابلہ ہوا تو اس وقت آدم بھی تخلیق ہو چکا تھا اور اما حوا بھی تخلیق ہو چکی تھی، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ اب جب وہاں رہنے لگے تو شیطان نے ان کو ورگلایا۔ جب ان کو ورگلایا تو اس کا مقصد کیا تھا اور کیا کہہ کر اس نے ورگلایا تھا؟ ان باتوں پر غور کریں گے تو ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ جنت آسمانی تھی یا کہیں دنیاوی جنت تھی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں قرآن شریف میں فرمایا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ یعنی اس نے یہ بات کہی، ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ان کے لیے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں
جو ان کے لیے چھپا دی گئی تھی، اور کہا ان سے، ان دونوں سے، تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے تمہیں کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم یہ پھل کھا کر دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اب ان باتوں پر غور کر لیجئے۔ پیچھے فرشتوں سے مقابلہ جیت کے آیا ہوا ہے۔ کون؟ آدم۔ جب فرشتوں سے معاملہ مقابلہ جیت کر آیا ہوا ہے تو اس آدم کے علیہ السلام کے دل میں فرشتہ بننے کی کون سی خواہش تھی؟ آدم تو جیتا ہوا تھا، فرشتے شکست خوردہ تھے، اس میں کون سی دلچسپی تھی؟ لیکن کیونکہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب آدم کو اس بات کا علم تھا کہ مجھے زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے، تو اسے یہ بھی پتا تھا کہ مجھے زمین میں جانا ہے۔ اس خوف سے کہ مجھے زمین پر جانا ہے، جب شیطان نے ان میں وسوسہ ڈالا تو ان کو اس پر اعتبار آ گیا۔ ایک چیز، وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری چیز، اگر آدم کی تخلیق اس دنیا پر تھی، اسی دنیا کے کسی باغ میں تھے، تو ان کا جسم مکمل طور پر ظاہر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ مادی اجزاء سے بنا ہوا تھا۔ لیکن جسم کب ظاہر ہوا؟ ذاق شجرہ، جب نے وہ پھل کھایا۔ جب وہ پھل کھایا تو وہ ان کا جسم ظاہر ہو گیا، اور ان کی عورات ان کے لیے ظاہر ہو گئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں موجود تھا وہاں عرضی باتیں نہیں تھے، وہ جس سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ذات نے، وہی ایک ایسی چیز تھی جو ان کے مادی اجزاء کو ظاہر کر سکتی تھی، جو کھانے کے بعد وہ ظاہر ہو گئے۔ جب وہ ظاہر ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، تم اس سامنے سے نیچے اتر جاؤ، اب چلے جاؤ دنیا میں، وہاں تمہارا لیے مستقر ہے، مستودع ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو آپس میں اٹیچ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بالکل واضح ہوتا چلا جائے گا کہ یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق تو آسمانوں پر ہوئی تھی، اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مٹی لانے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ یہاں سے مٹی لے کر گئے تھے۔ جب مٹی لانے کے لیے بھیجا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کہیں اور سے آئے تھے اور وہیں پر مٹی لے کر وہ گئے تھے، وہی آسمانوں پر ہی تیاری ہوئی تھی۔ اور دوسری بات، جو یہ دو جگہ بننا کہتے ہیں، جو دو کہتے ہیں دو جگہ پر آدم علیہ کو بنایا گیا، ان کے ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ اصل شخصیت جو آدم کی تھی وہ زمین پر نہیں بنی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو دو جگہ بنایا۔ لیکن اس کا حال اس وقت مل جاتا ہے جب وہ پھل کھاتے ہیں اور ان کا جسم ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ظاہر جسم نہیں تھا، جس کے لیے وہ آدم کو دو جگہوں پر بننا بتا رہے ہیں۔ یعنی جب وہ آدم کی تخلیق دو جگہ پر مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مادی جسم کو دنیا پر مانتے ہیں اور روحانی جسم کو آسمانوں پر، یعنی آدم کا روحانی جسم آسمانوں پر تیار ہوا اور جسمانی جسم زمین پر تیار ہوا۔ لیکن ان دونوں اکٹھے کب ہوئے؟ ان کے لیے بھی کوئی وقت چاہیے تھا نا، کوئی واقعہ چاہیے تھا۔ لیکن قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب وہاں ان کو بنایا گیا تو ان کو کہا گیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، اور جب جنت کا وہ درخت کھایا تو ان کے اوراد ظاہر ہو گئے۔ اور آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ یہ مادی اجزاء سے، زمینی اجزاء سے ہی وہ ظاہر ہوتے ہیں۔
وہ ظاہر ہو گئے. جب وہ ظاہر ہو گئے تو آدم کو نیچے آنا پڑا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کی تخلیق دنیا میں نہیں ہوئی ہے، آسمانوں پر ہوئی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے اس کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد اسے سارے مقامات طے کیے اور آدم کو مکمل بنا کر یہاں زمین پر بھیج دیا. اب منزل کیا ہے آدم کی، یہ دیکھ لیں. اگر آدم زمین پر بنا تھا تو اس کی منزل بھی زمین پر ہی ہونی چاہیے تھی، اور جب زمین پر ہونی چاہیے تھی تو پھر اسفل السافلین کہاں گیا؟ اسفل السافلین کا مطلب یہی ہے کہ یہ جب موجود ہے، یہ اسفل السافلین کی جگہ موجود ہے، اور اس نے اوپر جانا ہے، اپنا وہ مقام حاصل کرنا ہے جس مقام پر جس طرح سے آدم کو تیار کیا گیا تھا، تخلیق کیا گیا تھا. معزز ناظرین و سامعین، میرا خیال ہے کہ میں نے تمام نکات کو لے کر آپ کے سامنے کلیئر کر دیا ہے، اور اب آپ کو اس بات کے بارے میں سوچنے میں کوئی ضرورت نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو آسمانوں پر ہی پیدا کیا تھا. اور جو اس کے علاوہ دوسری لوگ باتیں کرتے ہیں وہ اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، اور مسائل اٹکل پچو سے حل نہیں ہوتے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ سننے، سچ بولنے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.